بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ دیوانہ امیر حمزہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ایسی قوت و شجاعت امیر کے سوا روئے زمین پر کسی اور میں نہیں ہے۔ امیر حمزہ نے سب کو گلے لگا لیا، پھر کہنے لگے، مجھے مصلحتاً دیوانہ بننا پڑا۔ اے علم شاہ، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اب حمزہ کو چاہیے کہ مکے چلے جائیں اور میں اس کی جگہ بیٹھوں گا۔ میں نے تمہاری آزمائش کی، اگر تم واقعی میری جگہ بیٹھنے کے لائق ہوتے تو میں مکے چلا جاتا۔ علم شاہ رونے لگا اور کہا، میں اپنی اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ امیر نے انہیں معاف کیا، پھر لندھور سے بولے، اور بھائی لندھور، تم نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی کہ مجھ کو حمزہ نے زیر نہیں کیا ہے۔ اگر اب بھی تم زیر نہ ہوتے تو تمہارا یہ احسان مجھ پر رہتا۔ لندھور نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی۔ امیر حمزہ نے اسے بھی معاف کیا۔ ادھر تو یہ کارروائی ہو رہی تھی اور ادھر بختک کے جاسوسوں نے نوشیروان تک یہ خبر پہنچائی کہ وہی ہوا جو بختک کہتا تھا۔ یہ دیوانہ امیر حمزہ نکلا اور اب سب پہلوان قید خانے سے باہر آ کر شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نوشیروان کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ یہی حال کارن ادنی کا ہوا۔ اتنی دیر میں کباد شہریار بھی اپنا لشکر لے کر آن پہنچا اور تلوار چلنے لگی۔ نوشیروان بھاگ کھڑا ہوا۔ کارن ادنی تلوار ہاتھ میں لیے قید خانے کی طرف آیا تو وہاں خواجہ خورشید سے سامنا ہوا۔ کارن ادنی کہنے لگا، او بدذات سوداگر، یہ سب کیا دھرا تیرا ہے، اب دیکھتا ہوں تجھے کون بچاتا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ماری۔ خواجہ خورشید نے وار خالی دیا۔ اتنے میں لندھور نے اٹھ کر کارن کا ہاتھ پکڑا اور کلائی مروڑ کر تلوار چھین لی۔ پھر بائیں ہاتھ کا گھونسا اس زور سے کارن کی گردن پر مارا کہ وہ لٹو کی طرح گھوما اور زمین پر گر کر مر گیا۔ جب کارن مارا گیا اور نوشیروان کے فرار ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر حمزہ نے شہر پر قبضہ کیا اور خواجہ خورشید کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ تخت شاہی پر بٹھایا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ کبھی عدن کی حکومت اس کے ہاتھ آئے گی۔ بے اختیار امیر حمزہ کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ امیر حمزہ نے اسے دین ابراہیمی میں داخل کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چند دن یہاں آرام کرو، پھر نوشیروان کے تعاقب میں روانہ ہوں گے۔ اب سنیے کہ دریائے عدن کی لہروں میں بہہ جانے کے بعد آدھی پہلوان پر کیا گزری۔ کئی روز تک لہروں کے تھپیڑے کھانے سے آدھی ادموا ہو چکا تھا اور بھوک کے مارے دم لبوں پر آ گیا تھا، مگر مچھلیوں اور کچھووں کے سوا دریا میں کچھ نہ تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا رہا۔ ایک مہینے بعد کنارے پر آیا، باہر نکل کر دیکھا کہ سامنے ایک آبادی ہے۔ لڑکھڑاتا ہوا اس طرف چلا۔ بہت جلد بستی میں آن پہنچا اور یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ بازاروں میں بڑی رونق ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اور دکانوں پر خریداروں کا ہجوم ہے۔ چند لوگوں نے آدھی پہلوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر پھبتیاں کستے اور کہے لگاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس نے اس وقت صرف ایک لنگوٹ باندھ رکھا تھا، اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ شہر کے لڑکے بالے تالیاں پیٹتے اس کے پیچھے لگ گئے اور ایک عجیب ہنگامہ برپا ہوا۔ آدھی پہلوان غصے سے پاگل ہو گیا۔ لڑکوں کو برا بھلا کہتا اور اچھل پھاند کرتا ہوا ایک حلوائی کی دکان کے آگے آیا۔ چمکتے تھالوں میں لذیذ مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں جن کی خوشبو سے پورا بازار مہک رہا تھا۔ آدھی کے منہ میں پانی بھر آیا، بے تکلف مٹھائیاں اٹھا اٹھا کر منہ میں رکھنے لگا، اور اس سے پہلے کہ حلوائی بیچارہ کچھ کر سکے اس کی آدھی دکان آدھی کے پیٹ میں پہنچ چکی تھی۔ حلوائی نے سر پیٹ لیا، پھر آدھی کو مارنے کے لیے لوہے کا ایک کھرچا اٹھایا۔ آدھی نے کھرچا حلوائی سے چھین کر موم کی طرح توڑ مروڑ کر پھینک دیا، پھر وہاں سے آگے بڑھا اور نان بائی کی دکان پر پہنچ کر روٹیوں اور سالن کی بھری ہوئی پتیلیوں کا صفایا کیا۔ نان بائی نے غل مچایا کہ اے لوگو، یہ دیو کہاں سے آیا کہ شہر میں لوٹ مچاتا پھر رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں؟ کیسا اندھیر ہے! اتنی میں دیر میں آدھی چوک میں نمودار ہوا اور وہاں بھی لوٹ کھسوٹ شروع کی۔ لوگوں نے کوتوال سے فریاد کی
कोतवाल ने चंद सिपाहियों को भेजा कि उस वहशी को पकड़कर मेरे पास ले आओ और मारे जूतों के उसकी खोपड़ी पे पिलपिली कर दो। आदि को देखकर सिपाहियों के होश उड़ गए। ये देव भला उनके काबू में आने वाला था। पकड़ना तो एक तरफ रहा, किसी को आदि के नज़दीक भी जाने की जुर्रत ना हुई। उन्होंने कोतवाली से और सिपाही बुलवाए। उन्होंने तलवारें निकाली और आदि को घेर लेने की कोशिश की। आदि ने झट लकड़ी का एक सतून उखाड़ा और तेजी से घुमाना शुरू किया। जो सिपाही उसकी जद में आया वहीं ढेर हो गया। अब तो हर तरफ हाहाकार मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते भाग निकले। सिपाहियों ने भी तलवारें फेंकी और अपनी जान बचाकर फरार हुए। हरकारों ने बादशाह के हजूर में पर्चा दाखिल किया। बादशाह ने फौज को तलब किया और हुक्म दिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो उस पागल को हमारे हजूर में हाजिर किया जाए। फौजी सिपाहियों ने जब देखा कि लड़ने भिड़ने से काम ना चलेगा तो हिकमत से काम लिया। आदि पहलवान के करीब आनकर कहने लगे, जनाब ये जंग ख़त्म कीजिए, हम आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। बादशाह सलामत आपको याद फरमाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आइए, हम आपको खुश कर देंगे और मुमकिन है आपको फ़ौज का सिपह सलार भी बना दें। यह सुनकर आदि पहलवान बहुत खुश हुआ और सिपाहियों के साथ बादशाह के दरबार में आया। बादशाह उसका डील डोल और सूरत देखकर ही हवास बाख्ता हो गया और देर तक कुछ न बोल सका। आखिर आदि पहलवान ने गिरजदार आवाज़ में कहा, ए बादशाह तूने हमको याद किया, हम चले आए, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो मुंह से बोल। बादशाह ने कहा, साहब आपका नाम क्या है? आदि पहलवान ने खौफनाक कहका लगाया और जवाब दिया, ए बादशाह हमारा नाम ज़बाने भर में मशहूर है। हैरत है तू नहीं जानता, मैं आदि पहलवान हूँ। किसी ज़माने में तंग रवाहिल का बादशाह था। अमीर हमजा रुस्तम जमां का दूध शरीक भाई हूँ। अब तू बता कि इस शहर का क्या नाम है और तुझे क्या कहते हैं? आदि की ये तकरीर सुनकर बादशाह खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैंने बहुत अरसा हुआ आपका नाम और अमीर हमजा के कारनामे सुने थे। इस शहर को उंदलस कहते हैं और मेरा नाम मारूफ शाह है। बहुत खूब, बहुत खूब, आदि ने कहा। अच्छा भाई बादशाह, बातें तो बाद में होंगी, कई महीने के फाके से हूँ, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम तो करो। मारूफ शाह को तैश तो बहुत आया, मगर कर ही क्या सकता था। उसने अमीर हमजा का नाम सुन रखा था और खूब जानता था कि यह आदि पहलवान वाकई उनका दूध शरीक भाई है। उसने बावर्चियों को बुलाकर हुक्म दिया कि दस्तरख्वान बिछाओ और हमारे मेहमान की खूब खातिर तवाज़े करो। ये सुनकर आदि पहलवान ने कहा, अरे मियाँ, दस्तरख्वान छोड़ो, मुझे तो तुम सीधा बावर्ची खाने में ले चलो। हाँ, आदि पहलवान ने बावर्ची खाने में पहुंचकर जब देगों पर नज़र डाली तो तबीयत खुश हो गई। किसी में कोरमा था तो किसी में जर्दा पुलाव, किसी में बिरयानी और किसी में मुतंजन। वो जो खाने बैठा तो सुबह से शाम और शाम से रात हो गई और जब तक सारा खाना ख़त्म ना हो गया वो वहाँ से ना उठा। उसकी खुराक देखकर बादशाह के महल में दहशत की लहर दौड़ गई। बावर्ची आपस में सरगोशियाँ करने लगे कि अगर इस जैसे एक दो और आ गए तो पूरे मुल्क में कहत पड़ जाएगा और लोग दाने दाने को तरसा करेंगे। मारूफ शाह भी अपने महल में सर पकड़े बैठा किस्मत को रो रहा था कि आदि पहलवान की सूरत में ये बला कहाँ से आन पहुंची और उससे छुटकारा पाने की अब क्या सूरत हो। इसी तरह कई महीने गुजर गए। आदि किसी तरह जाने का नाम न लेता था। दिन रात पेट पूजा करने में लगा हुआ था। रात को ऐसे भयानक खराटे लेता कि कोसों दूर सुने जा सकते थे और इन खराटों ने उंदलस के शहरियों की नींदें हराम कर दी थी। एक दिन अमीर हमजा को ख्याल आया कि आदि पहलवान की कुछ खैर खबर मालूम होनी चाहिए कि किधर गया है। ये काम उन्होंने उमरू अय्यार के सपुर्द किया। उमरू अय्यार पूछता दरियाफ्त करता उंदलस के शहर में दाखिल हुआ और एक सौदागर की शक्ल बनाकर बाजारों में घूमने लगा। एक शख्स की खुशामद दरामद करके मारूफ शाह के दरबार में पहुंचा तो उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हजूर, मैं सौदागर हूँ, मेरा एक ग़ुलाम जवाहरात से भरा हुआ संदूकचा लेकर इस शहर में आ छुपा है, उसी की तलाश में आया हूँ। उस ग़ुलाम का हुलिया बयान करो। बादशाह ने कहा। तब उमरू ने तफसील से आदि पहलवान का हुलिया बयान किया। मारूफ शाह हैरत से सब कुछ सुनता रहा, फिर कहने लगा, बेशक इस हुलिये का एक शख्स कई महीने हुए यहाँ आया था और अब भी यहीं मौजूद है, मगर वो तो अपने आप को अमीर हमजा का दूध शरीक भाई और अपना नाम आदि करब पहलवान बताता है। हजूर, वो बिल्कुल झूठ बकता है, ज़रा मेरे सामने उसे बुलवाइए, अभी सब कलई खुल जाती है। मारूफ शाह ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि जल्द आदि पहलवान को हमारे हजूर में पेश करो। उसी वक्त आदि पहलवान अपने मकान में हाम और साम भी मौजूद थे। उनके अलावा शहर के और बहुत से लोग जमा थे।
आदि पहलवान डींगे मार रहा था कि अमीर हमज़ा तो खैर बहादुर हैं, मगर मेरा भी जवाब नहीं। आज तक दुनिया में किसी शख्स से मैंने शिकस्त नहीं खाई। दूर दूर तक मेरी धाक बैठी हुई है। मेरा नाम सुनते ही दुश्मनों का पित्ता पानी हो जाता है, वगैरह वगैरह। लोग सर झुकाए आदि की ये खरापात सुन रहे थे और तारीफ भी करते जाते थे कि यकायक बादशाह के भेजे हुए पहरेदार आन पहुंचे और उन्होंने दरबार में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। आदि पहलवान को ताव तो बहुत आया, मगर बादशाह का हुक्म था इसलिए जाना ही पड़ा। वहाँ उमरू ने उसे देखते ही कहा, क्यों बे, तू मेरा संदूकचा चुरा कर भागा तो आज दिखाई दिया है और अपने आप को आदि पहलवान मशहूर कर रखा है। आदि ने हैरत और गुस्से से मुंह खोलकर उमरू को देखा और कहा, ज़रा संभाल कर बोल वरना चटनी कर दूंगा। क्या तू पागल तो नहीं है जो उल्टी सीधी हाँक रहा है? वो उमरू को बिल्कुल ना पहचान सका जो सौदागर के भेस में था। आखिर मारूफ शाह ने आदि को सारा किस्सा सुनाया और कहा कि ये सौदागर कहता है कि तुम उसके ग़ुलाम हो और जवाहरात का संदूकचा चुरा कर भाग आए हो। सच सच बताओ वरना बुरी तरह पेश आऊँगा। तुमने हमें धोखा दिया है। अब तो आदि पहलवान के गुस्से की इंतहा न रही। घूंसा तान कर उमरू की तरफ बढ़ा और कहने लगा, अबे ओ सौदागर, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ? क्या ग़ुलाम मुझ जैसे होते हैं? उमरू ने देखा कि अब बचने की कोई सूरत नहीं। अगर आदि का एक ही घूंसा पड़ गया तो दूसरी दुनिया में पहुँचे बगैर न रह सकूँगा। उसने फ़ौरन आँख का इशारा किया और करीब जाकर चुपके से कहा, आदि भाई, खुदा के वास्ते मुझे ना मारना, मैं उमरू हूँ। ये कहकर अपनी बाईं आँख का तिल निशानी के तौर पर दिखाया। तब आदि को इत्मीनान हुआ। खिलखिलाकर हंसा और कहने लगा, यार तुम सख्त नामाकूल आदमी हो। यहाँ आकर क्या कह दिया? आखिर मुझे जलील करने में तुम्हें क्या मज़ा आता है? फिर उसने मारूफ शाह को बताया कि सौदागर के भेस में ये हमारा प्यारा दोस्त उमरू अय्यार है। मारूफ शाह ने उमरू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे देखकर खुश हुआ और खूब खातिर तवाज़े की। उसके बाद आदि पहलवान उमरू को अपने मकान पर ले गया और कहने लगा, भाई उमरू, मेरी मानो तो तुम भी यहीं आ जाओ। मज़े ही मज़े हैं। ऐसे ऐसे लजीज खाने खाए हैं कि ज़िंदगी में कभी ना खाए थे। अच्छा ये तो बताओ कि अमीर हमज़ा कैसे हैं और दूसरे दोस्तों लिंधूर वगैरह का क्या हाल है? भाई आदि, बुरा मानने की बात नहीं, मगर हकीकत यह है कि तुम सा तोता चश्म और बेमुरव्वत आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बंदा खुदा, तुम्हें खाने पीने और सोने के सिवा दुनिया में कोई और काम भी है या नहीं? हम लोग जिएं या मरें तुम्हारी बला से। यार तुम तो नाराज़ हो गए। कहो तो अभी बोरिया बिस्तर बंद करके तुम्हारे साथ चल दूं? अभी नहीं, कल चलेंगे, उमरू ने कहा। मारूफ शाह से इजाज़त भी तो लेनी पड़ेगी। गर्ज अगले रोज़ उमरू अय्यार और आदि पहलवान मारूफ शाह से इजाज़त लेकर रवाना हो गए। शहर के लोगों ने जब सुना कि आदि पहलवान रुखसत हो गया तो सब ने इत्मीनान का सांस लिया। वो अदन में पहुँचे तो मालूम हुआ कि अमीर हमज़ा कूच की तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें पता चला था कि नौशेरवां मदाइन जाने के बजाय कोहे शशदर की तरफ चला गया है। वहाँ जमशेद की हुकूमत है। उसने नौशेरवां को पनाह दी है और उससे कहा है कि ए बादशाह, तू एक हमज़ा से भागता फिरता है। तूने एक एक करके अपने मुल्क छिनवा दिए। ये क्या गज़ब किया? अब इत्मीनान से रह। हमज़ा की क्या मिजाल जो यहाँ आकर तुझे परेशान करे। ये सुनकर बख्तक नामुराद दिल में खूब हंसा था, लेकिन जमशेद के सामने जमशेद की बेहद तारीफ़ की और कहा, हमज़ा आपके सामने कल का बच्चा है। वो इधर आने का कभी हौसला ना कर सकेगा, मगर बाज़ बातें ऐसी हैं जो मैं फ़ुर्सत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जब अमीर हमज़ा कोहे शशदर के करीब पहुँचे तो फ़ौजों को उनके आने की खबर हुई। उस वक्त वो खाना खाने में मसरूफ़ था। मारे खौफ के निवाला हाथ से गिर पड़ा और चेहरे का रंग उड़ गया। जमशेद भी दस्तरख्वान पर मौजूद था। उसने नौशेरवां की ये हालत देखी तो हैरत से दांतों में उंगली दाब ली और कहने लगा, ए नौशेरवां, हमज़ा का नाम सुनते ही तेरे जिस्म पर थरथरी पड़ गई। आखिर ये माजरा क्या है? हमज़ा आदमी है या कोई जिन? बख्तक ये बात सुनकर बोल पड़ा, ए जमशेद, कुछ कर। हम ऐसे बदबख्त हैं कि जिस शहर में जाते हैं वो शहर तबाह व बर्बाद हो जाता है। तुम भी या तो कत्ल होगे या हमज़ा की ग़ुलामी का हल्का अपने गर्दन में डाल लोगे। बस उसका सामना करने की देर है। जमशेद ये सुनकर गज़ब में आया और कहने लगा, ओ बदज़ात, ज़बान को लगाम दे वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। नौशेरवां ने बख्तक को डांटा और जमशेद को समझा बुझाकर नरम किया। उस वक्त अमीर हमज़ा कोहे शशदर से 5 मंजिल दूर एक तालाब के किनारे पड़ाव डाले हुए थे और अपनी जंगी चालें सोचने में मसरूफ़ थे कि यकायक मक्के से एक तेज़ रफ्तार कासिद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का ख़त लेकर आया। उसमें लिखा था, फ़र्जंदे अर्जुमंद हमज़ा को सलाम पहुँचे।
اظہر زنگی نے 1200 ہاتھیوں سے شہر کو گھیرا ہے اور کہتا ہے کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں نے چند دن کی مہلت اس سے مانگی ہے، اب تم دیر نہ کرو اور جلد یہاں پہنچو۔ اپنے والد کا یہ خط پڑھ کر امیر حمزہ بے چین ہو گئے۔ شہزادہ کباد شہریار سے کہنے لگے، بیٹا تم لشکر سمیت یہیں رہو، اگر جمشید حملہ کرے تو علم شاہ، لندھور اور بہرام وغیرہ اس سے نپٹ لیں گے، لیکن جب تک میں واپس نہ آؤں تم آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کرنا، فقط عمرو عیار کو اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں۔ کباد شہریار نے کہا، ابا جان مناسب تو یہ ہے کہ فوج کے 1-2 دستے ضرور اپنے ساتھ لے جائیے۔ امیر حمزہ نے انکار کیا مگر شہزادہ ضد کرنے لگا۔ امیر حمزہ نے مجبور ہو کر بہرام کی فوج کے چند سپاہی لیے اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جاسوسوں نے یہ خبر جمشید اور نوشیروان کو پہنچائی کہ امیر حمزہ اور عمرو عیار چند سپاہیوں کو لے کر مکے کی طرف گئے ہیں، کیونکہ وہاں اظہر زنگی ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ہے۔ بختک یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور بغلیں بجا بجا کر کہنے لگا، یہی وقت ہے کہ حمزہ کے لشکر پر حلہ بول دیا جائے۔ جمشید لال پیلی آنکھیں کر کے بولا، او بزدل، کیا تو نے ہم کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھ رکھا ہے؟ مجھ کو تو حمزہ سے 2 ہاتھ کرنے کی خواہش ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے گا میں جنگ نہیں کروں گا۔ اے جمشید میری بات مان لے اور حملہ کر دے، یہ ایک سنہری موقع ہے، پھر نہ ملے گا۔ حمزہ اور عمرو عیار دونوں غیر حاضر ہیں، اگر تو اس وقت لڑے گا تو ضرور فتح پائے گا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن جمشید نے بختک کی اس بکواس پر بالکل کان نہ دھرا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بختک سوچنے لگا کہ جمشید کو ذلیل کرنے کی کوئی تدبیر کروں۔ سوچتے سوچتے ایک خیال دماغ میں آیا۔ اس نے جمشید کی جانب سے ایک خط شہزادہ کباد شہریار کے نام روانہ کیا، جسے پڑھ کر کباد کا خون کھول گیا۔ علم شاہ نے کباد کا جو یہ حال دیکھا تو وہ خط اٹھا کر پڑھا۔ اس کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پھر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اگر حکم ہو تو ابھی جاؤں اور اس مردود جمشید کو سزا دوں؟ ہاں بھائی ضرور جاؤ، شہریار نے اجازت دے دی۔ علم شاہ باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہوا۔ کئی جاں نثاروں نے ساتھ جانے کا ارادہ کیا مگر علم شاہ نے سب کو منع کیا، حتیٰ کہ سیارہ رومی کو بھی ہمراہ نہ لیا۔ تنے تنہا کوہ ششدر پہنچا، لیکن سلطان سعد اپنے چچا کی محبت سے مجبور ہو کر پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ چوبداروں نے علم شاہ کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ سب کو کوڑے مار کر ہٹاتا ہوا سیدھا جمشید کے دربار میں آیا اور گھوڑے سے کود کر تخت پر اس کے برابر جا بیٹھا۔ پھر خنجر نکال کر جمشید کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، او بدذات، کس برتے پر بادشاہی کرتا ہے؟ کیا بادشاہوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ دوسرے بادشاہوں کو گالیاں لکھ کر بھیجیں؟ دیکھ ابھی تیری گردن کاٹتا ہوں۔ خوف کے مارے جمشید کی گھگھی بن گئی، زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ اس کے محافظ تلواریں کھینچ کھینچ کر علم شاہ کی طرف بڑھے تو اس نے خنجر کی نوک جمشید کے گلے پر دبا کر کہا، اے جمشید اپنے ان غلاموں کو روک، ورنہ خدا جانتا ہے تجھے جیتا نہ چھوڑوں گا۔ نوشیرواں اور بختک نے غلاموں کو روکا اور کہا کہ اپنی تلواریں میان میں رکھو اور واپس آ جاؤ۔ اتنے میں سلطان سعد بھی گھوڑے پر سوار دربار میان پہنچا اور جمشید کی حالت دیکھ کر ہنسا۔ پھر علم شاہ سے کہنے لگا، چچا جان مجھے حکم دیجئے کہ اس موذی کو سزا دوں۔ جمشید کے غلام سعد کو مارنے کے لیے بڑھے تو علم شاہ نے للکار کر کہا، خبردار، اگر کسی کے ہاتھوں سعد کو ہلکی سی خراش بھی آئی تو سب کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ بختک ہاتھ باندھ کر بولا، حضور کسی کی کیا مجال ہے جو کوئی بولے۔ غرض علم شاہ نے جمشید کی 3 مرتبہ اٹھا بیٹھی کرائی، پھر اس نے ناک فرش پر رگڑی اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تب علم شاہ نے اپنا خنجر اس کی شہ رگ سے ہٹایا۔ اس کے بعد علم شاہ وہی خنجر لے کر نوشیرواں کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، آج تیرا بھی قصہ پاک کیے دیتا ہوں تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اے علم شاہ خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اچھا نہ ہوگا، یہ حرکت تیری شان کے خلاف ہے، خواجہ بزرج مہر نے پکار کر کہا۔ علم شاہ نے حیرت سے خواجہ بزرج مہر کو دیکھا، پھر عقل سے پہچانا کہ یہی خواجہ بزرج مہر ہیں جن کا نام امیر حمزہ ادب سے لیتے ہیں۔ پس اس نے اپنا خنجر کمر میں باندھا اور بزرج مہر کو سلام کر کے کہنے لگا، حضرت آپ بھی اس کو نہیں سمجھاتے کہ امیر حمزہ سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ بزرج مہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب علم شاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ دربار کے پہرے داروں اور غلاموں نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے گرج کر کہا،
اگر کسی نے شرارت کی تو ایک ایک کو قتل کروں گا اور کسی کی سفارش نہ سنوں گا۔ بختک گھبرا کر بولا، حضور آپ تشریف لے جائیں، کوئی شخص جنبش بھی نہ کرے گا۔ جب علم شاہ اور سلطان سعد باہر چلے گئے تب بختک نے درباریوں، سپاہیوں اور پہرے داروں سے کہا کہ تم سب پرلے درجے کے بزدل ہو۔ 2 آدمی بھرے دربار میں بادشاہ کو ذلیل کر کے چلے گئے اور تم ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اب بھی موقع ہے، انہیں راستے میں گھیر لو۔ یہ سن کر بہت سے سپاہی جھٹ پٹ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور علم شاہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ وہ دونوں ابھی بازار ہی میں تھے کہ جمشید کے سپاہی آن پہنچے اور ان کے سردار نے کڑک کر کہا، ٹھہرو، بچ کر کہاں جاتے ہو؟ تم نے ہمارے بادشاہ کو ذلیل کیا ہے، تم کو اس حرکت کی سزا ملنی چاہیے۔ علم شاہ نے ہنس کر کہا، بے وقوفو، بہتر یہی ہے کہ اپنی جانیں سلامت لے جاؤ، اور اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو اپنے بادشاہ جمشید کو یہاں بھیجو، وہ مجھ سے بات کرے۔ سپاہیوں نے کچھ جواب دیے بغیر تلواریں کھینچیں اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ تب علم شاہ اور سلطان سعد بھی مستعد ہوئے اور انہوں نے ایسی شمشیر زنی کی کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ لڑائی کی یہ خبر نوشیروان کے کانوں تک پہنچی۔ خواجہ بزرج مہر نے نوشیروان کو سمجھایا کہ اے بادشاہ، سپاہیوں کو روک، وہ علم شاہ اور سلطان سعد کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور مفت میں تیری بدنامی ہوگی کہ اس کی وجہ سے جمشید کے اتنے آدمی مارے گئے۔ یہ بات نوشیروان کی سمجھ میں آ گئی۔ حکم دیا کہ ابھی جاؤ اور جمشید کے آدمیوں کو لڑنے سے روکو۔ اسی وقت چند آدمی بھاگے اور انہوں نے لڑائی بند کرائی۔ علم شاہ اور سلطان سعد اپنی بارگاہ میں آئے اور شہزادہ کباد شہریار سے سارا حال بیان کیا۔ سعد خوش ہو کر بار بار علم شاہ سے کہتا تھا کہ چچا جان، آپ نے اس آتش پرست جمشید کو خوب ذلیل کیا۔ کباد شہریار بھی بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، اگر ابا جان مجھے حملہ کرنے کی اجازت دے دیتے تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ جمشید کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ 3 دن گزرے تھے کہ ایک قاصد آیا اور اس نے یہ دردناک خبر سنائی کہ کپتان فرنگی نے علم شاہ کے نانا قاؤس رومی کو قتل کیا اور اس کے دونوں ماموں آصف اور الیاس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت یہ قاصد آیا اس وقت علم شاہ اپنے دوستوں میں بیٹھا اپنی بہادری اور طاقت کا ذکر کر رہا تھا۔ شہزادہ کباد شہریار اس قاصد کو علم شاہ کے پاس لے آیا اور کہا، اے علم شاہ، تم یہاں بیٹھے ہوئے زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہو۔ دیکھو، یہ قاصد کہتا ہے کہ کپتان فرنگی نے تمہارے نانا قاؤس رومی کو قتل کیا اور تمہارے ماموں آصف اور الیاس اس کی قید میں ہیں۔ اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو ابھی جاؤ اور کپتان سے انتقام لو۔ کباد شہریار کی یہ بات سن کر علم شاہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک تماچا کباد شہریار کے اس زور کا مارا کہ وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب پہلوان طیش میں آئے اور لندھور کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ گرج کر کہنے لگا، اے علم شاہ، تو نے یہ کیا بے ادبی کی؟ جانتا نہیں کہ کباد ہمارا بادشاہ اور حمزہ کا بیٹا ہے؟ اگر امیر حمزہ مجھے قسم نہ دے گئے ہوتے تو ابھی تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ علم شاہ نے کچھ جواب دیے بغیر جھٹ سے اپنا خنجر لندھور کے کھینچ مارا۔ لندھور نے وار خالی کر دیا مگر پھر بھی کندھا زخمی ہو ہی گیا۔ لندھور دانت پیس کر بولا، اے علم شاہ، تو چاہتا کیا ہے؟ یہی کہ مجھے بغیرت کہنے والا اس دنیا میں نہ رہے۔ لندھور چند لمحے کانپتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، بہتر یہی ہے کہ تو اب یہاں سے نکل جا، ورنہ فساد برپا ہو جائے گا اور تیری آبرو میں فرق آئے گا۔ علم شاہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بہرام، استفتنوش اور بخت مغربی کے تیور بگڑے ہوئے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی فوج کو ساتھ لے کر روم کی جانب روانہ ہوا۔ سلطان سعد کو علم شاہ سے بے حد محبت تھی اور اسے علم شاہ کا یوں چلے جانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور لندھور کی آنکھ بچا کر علم شاہ کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کسی سپاہی نے علم شاہ کو بتایا کہ سلطان سعد آتا ہے۔ علم شاہ نے گھوڑا روکا اور حیرت سے کہنے لگا، اے سعد، تو کیوں آیا؟ میں تو اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ حقیقت میں مجھ سے بڑی بری حرکت ہوئی ہے۔ مجھے کباد کو تماچا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ سوچتا ہوں کہ امیر حمزہ کو اپنی شکل کیسے دکھاؤں گا۔ سلطان سعد نے جواب دیا، چچا جان، کباد بھی میرا چچا ہے اور آپ بھی۔ یہی عزت میرے دل میں لندھور کی ہے۔ میں اس معاملے میں کیا بولوں اور کیا رائے دوں؟ ہاں، یہ جانتا ہوں کہ آپ کا ساتھ کسی قیمت نہ چھوڑوں گا۔ خدا کے لیے مجھے بودا اور کم زر مت جانیے، اور اگر آپ نے مجھے ساتھ نہ لیا تو اللہ کی قسم ہے کہ پتھروں سے سر پھوڑ کر مر جاؤں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لہرا سب بھی
گھوڑے پر سوار ہوا وہاں پہنچ گیا۔ علم شاہ نے کہا، اے لہرسپ، تو کیوں چلا آیا؟ لہرسپ نے محبت کی نظروں سے سعد کو دیکھا اور کہنے لگا، سلطان سعد میرے مرحوم دوست کی نشانی ہے، اس لیے مجھے یہ بے حد عزیز ہے، یہ جہاں بھی جائے گا میں وہیں جاؤں گا۔ اتنے میں لہرسپ کا غلام زنگادہ بھی آیا اور کہنے لگا کہ جہاں میرا آقا وہیں اس کا غلام، میں اس سے الگ نہ رہ سکتا۔ یکایک ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ صیاد تھا۔ غرض یہ چاروں علم شاہ کے ساتھ روم کی جانب چلنے لگے۔ ادھر کباد کو ہوش آیا تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے لندھور سے کہا کہ تم نے علم شاہ کو جانے کیوں دیا؟ اس گستاخی کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے تھی۔ لندھور نے کہا، شاید آپ بھول گئے کہ علم شاہ بھی حمزہ ہی کا بیٹا ہے اور اس کی قدر کباد سے کچھ کم نہیں ہے۔ تب کباد شہریار کہنے لگا کہ ہاں، لندھور صحیح کہتا ہے، کچھ قصور میرا بھی ہے، مجھے ایسی گری ہوئی بات علم شاہ سے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب جو بھی ہوا سو ہوا، اس قصے پر خاک ڈالو۔ کپتان فرنگی مرزوق فرنگی کا بیٹا تھا اور دولائے فرنگی کی موت کا انتقام لینے 9 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ روم پر چڑھ آیا تھا۔ اس نے خوب قتل عام کیا اور کاؤس رومی کو مارا اور آصف و الیاس کو زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ علم شاہ جب فوج کو لے کر روم کے نزدیک پہنچا تو تباہی اور بربادی کے آثار دیکھے۔ جا بجا 1000 رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں جنہیں گدھ اور کتے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ نہروں کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا، مکان آگ میں جل جل کر گر چکے تھے۔ علم شاہ نے حکم دیا کہ کاؤس رومی کی لاش تلاش کی جائے۔ 3 روز کی جان توڑ کوشش کے بعد کاؤس کی لاش ملی۔ علم شاہ اسے دیکھ کر خوب رویا، پھر دفن کر دیا۔ پھر پوچھا کہ کپتان فرنگی کہاں ہے؟ حامان وزیر نے بتایا کہ وہ دریا کے پار پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہمارے 400 آدمی اس کی قید میں ہیں۔ تب علم شاہ نے کہا کہ میں کپتان کے لشکر میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ حامان نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے رستم، آپ اکیلے وہاں نہ جائیے، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اے حامان، مجھ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، خدا میرا محافظ ہے۔ اتنے میں سیارہ رومی قریب آیا اور کہنے لگا، ایک انوکھی تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے، مگر پہلے قسم کھائیے کہ جو مشورہ دوں گا آپ اس پر عمل کریں گے۔ علم شاہ نے قسم کھائی۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں ایک نکارہ لاتا ہوں، آپ چل کر کپتان کی فوج پر شب خون ماریں، میں نکارہ بجاؤں اور آپ یہ نعرہ لگائیں کہ میں حمزہ ہوں۔ پھر سلطان سعد یہ نعرہ لگائیں کہ میں لندھور ہوں، سنادیپ کے 1000 جزیرے کا بادشاہ، اور لہرسپ یہ نعرہ بلند کرے کہ میں مالک ازدر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان نعروں سے کپتان فرنگی اور اس کی فوج میں کھلبلی مچ جائے گی۔ علم شاہ کو سیارہ رومی کی یہ عیاری پسند آئی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تب سیارہ نے علم شاہ سے کہا، آپ اس ٹیلے پر تھوڑی دیر آرام کریں، میں ابھی نکار خانے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نکار خانے کا رخ کیا۔ ادھر علم شاہ کی طبیعت میں جلد بازی بہت تھی۔ جب سیارہ کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو وہ کہنے لگا، معلوم ہوتا کہ سیارہ نے مجھ سے مذاق کیا ہے، اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا اور کپتان کے لشکر کی جانب جاتا ہوں۔ لہرسپ اور سعد نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر اس نے کسی کا کہا نہ مانا اور ان دونوں کو ناراض کر کے چلا گیا۔ دریا کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس پر تو نہ گیا، بلکہ ایک لکو دک صحرا کی طرف جا نکلا۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا اور تیز لو چل رہی تھی۔ مارے پیاس کے علم شاہ کی زبان میں کانٹے پڑ گئے، مگر وہاں ریگستان میں پانی کہاں؟ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک بلند ٹیکرا ہے اور اس ٹیکرے پر سایہ دار درخت کثرت سے ہیں۔ قریب ہی ایک گہرا کنواں بھی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کا انتظام بھی ہے۔ علم شاہ بھاگم بھاگ کنویں کے نزدیک آیا، دیکھا کہ اس کی منڈیر پر نہایت خوبصورت آب خورے شفاف اور سرد پانی سے بھرے دھرے ہیں۔ ایک آب خورا اٹھا کر منہ سے لگانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ٹیکرے کی طرف سے آواز آئی، اے پانی پینے والے بھائی، ذرا رک جا، تو پسینے میں شرابور ہے، ایک دم پانی پینا مناسب نہیں ہے، اس ٹیکرے پر چند لمحوں کے لیے آ جا، پھر پانی پیجیو۔ علم شاہ نے یہ آواز سنی، آب خورا ہاتھ سے رکھ دیا اور ٹیکرے پر جا پہنچا۔ دیکھا کہ ایک درویش جس کی سفید لمبی داڑھی اور ایسی ہی بھویں ہیں، ایک ہاتھ میں حقہ اور دوسرے میں پنکھا لیے بیٹھا ہے۔ علم شاہ کو دیکھتے ہی کہنے لگا، آئیے تشریف لائیے، فقیر کی گدڑی حاضر ہے۔ علم شاہ نے دل میں سوچا کہ یہ ضرور کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ نہایت ادب سے اسے سلام کیا اور دوزانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقیر نے حقہ اور پنکھا شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی کیا خاطر کروں؟ لیجئے حقہ نوش فرمائیے۔
اور پنکھا جھلیے تاکہ پسینہ خشک ہو اور آپ کے ہوش حواس بجا ہوں۔ فقیر کی جھونپڑی کے نزدیک چند پنجرے رکھے تھے جن میں طرح طرح کے حسین پرندے بند تھے۔ فقیر پرندہ کو دانہ پانی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد علم شاہ نے کہا، حضرت اگر حکم ہو تو اب پانی پیوں؟ ہاں ہاں ضرور، اب کچھ مذائقہ نہیں۔ فقیر نے کہا، آپ پانی پی کر یہیں آئیے، میرے بستر پر آرام کیجیے، ابھی دھوپ تیز ہے، شام کو ٹھنڈے وقت چلے جائیے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔